Petition 15 of 2020, Constitutional Petition 2 of 2021, Shaukat Aziz Siddiqui versus Federation of Pakistan, Secretary Ministry of Law and Justice. Seeking impleadment of CMA number. CMA number. Actually, they haven't given it any CMA number. We tried in the office to file it in the office, but was not. The office did not receive it from us. क्या करने हैं? तो अभी ये तो दे देते हैं हमें. अच्छा. और उन्होंने भी फाइल की सलाउद्दीन ने या नहीं? जी सर, कर दिए सर. की है उन्होंने. इन पे सब पे सीएमए नंबर्स करवाएं. अच्छा. चलिए पहले हम किसकी लें? आपकी लें या सलाउद्दीन की लें या किसकी लें? ये पहली वाली जी मेरी. आपकी लें. चलिए आप पढ़ें. जी सर. पहली चीज कितने बहुत लोगों को बना दिया पार्टी. जी सर. का नाम है Petitioner. अच्छा जी. The case was heard on 14/12. During the course of the proceedings, necessitated to plead the following as respondent. Number one, General Retired Qamar Javed Bajwa, through Secretary Ministry of Interior of Defence. Then Lieutenant General Retired Faiz Hamid, through Secretary Ministry of Defence. Then Brigadier Irfan Rame, through Secretary Ministry of Defence. Brigadier Faisal Marwat, through Secretary Ministry of Defence. Brigadier Retired Tahir Fai, through Secretary Ministry of Defence. Muhammad Anwar Khan Kansi, former Chief Justice, Islamabad High Court. And Arbar Muhammad Arif, who is a complainant, former Registrar, Supreme Court of Pakistan, Secretary, Supreme Judicial Council. So I'm seeking the impleadment of these 7 respondents as respondents number 3 to 9. Mr. Salahuddin, who are you seeking impleadment of? My lord, in my petition, I'm seeking impleadment of the same persons, except for Justice Retired Anwar Kasi, who was already impleaded as respondent number 4 in my petitions. So, but apart from that, all the other gentlemen, I'm seeking their impleadment as well. What is a prayer in your petition, Khan sir? They want to implead them. No, prayer in your petition. Prayer in my main petition is that the order of the... One second. So, on page 30, wherefore most respectfully prayed that this Honorable Court may graciously please to set aside the impugned report and notification dated 11/10/2018. The report, this notification is based on the report. Mr. Salahuddin, what is the prayer in your petition? My lord, in my petition, apart from setting aside the SJC report, I have a... One second, let us get it first. The numbers is in your... Which one are you taking first? Sir, the CP 15 of 2020. Yes. It is therefore humbly prayed that this honorable court may be pleased to order and supervise a transparent and independent inquiry headed by a judge of this honorable court and including individuals of courage and integrity from judiciary, bar, civil society and other appropriate bodies into the allegations made by the respondent number 3 in his speech of 21/7/2018 and in his replies before the SJC. And in the event the said allegations or any of them are correct, this honorable court may be pleased to order appropriate action against the concerned persons and to make any further directions as may be necessary. There's a further prayer to set aside the SJC report, and there is a third prayer which I think perhaps is now infructuous after the Practice and Procedure Act.
And the other petition? Identical prayer, sir. Huh? Identical prayer, sir. There's only one difficulty which I'm considering. Khan Sahab, all the allegations made by the petitioner are correct? Yes, of course. You that's sure? what his position. This is Khan Sahab, ذرا دوبارہ سن We لیجیے. have submitted- نہیں, میں آپ سے سبمیشن نہیں پوچھ رہا ہوں. جی شوکت صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اپنی پٹیشن میں اور تقریر میں وہ درست ہیں؟ ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا. آپ پوچھنا چاہیں ان سے پوچھ لیجیے. جی نہیں پوچھ لیجیے, ابھی موقع ہے. Absolutely. He says that yes. I'm not saying anything without taking responsibility for that. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. جی میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں, جو الزامات آپ نے اپنے آئینی درخواست میں اور اپنی تقریر میں جس کی بنا پہ آپ کو عہدے سے برطرف کیا گیا, جی وہ الزامات صحیح ہیں؟ جی الزامات میں ایک ہاں یا نہ, یا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, yes of course. That's صحیح why ہے, we are here. صحیح ہے. بالکل absolutely. This is what his position is, that these are absolutely correct. اب ایک سیکنڈ جی, اب آپ پڑھیے 184(3) آپ کی درخواست ہے 184(3) کے تحت. جی جی ذرا پڑھیے. Read the whole petition or آئین کے 184(3). please. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in said article. ٹھیک ہے. اب ایک ایشو جو آئے گا آپ کے سامنے, وہ 184(3) کا کوگنیزنس اس عدالت نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی تو آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا. اب یہ جن لوگوں کو آپ نے بنانا چاہتے ہیں پارٹی, اگر آپ کے الزامات صحیح ہیں جی سر, تو ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کا یہ الزام ہے کہ جو الیکشن تھے, پچھلے کب کے الیکشن ہے یہ, 2018 کے 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے پوری بات ذرا سن لیں نا. آپ کا الزام یہ ہے آپ کی درخواست میں اور آپ کی تقریر میں جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ صحیح ہیں. جی آپ کا یہ الزام تو نہیں ہے کہ کوئی جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا. نہیں, اگر آپ کا الزام درست ہے تو اس کا مطلب یہ وہ سہولت کار بن رہے تھے کسی اور کے لیے. وہ کون تھا؟ دیکھیے اس وقت ایٹ دیٹ گیون ٹائم, نہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں نا, بتائیے نا. دیکھیں یہ دیکھیں یا تو کہ یہ خود کرنا چاہ رہے تھے, اپنی ان کی کوئی ذات کا فائدہ ان کو مل رہا تھا اس باتوں سے. اس پہ لکھ دینا آپ. اچھا اٹ از اے کیس آف, نہیں دیکھیے نا, جی کوئی کسی کے لیے سہولت کاری کرے تو یا تو کہیں جی اس کو اپنا فائدہ مل رہا تھا, یہ بات بھی ہے صحیح. اسی میں کہا ذرا سوچ سمجھ کے آگے پیر رکھیے گا, کیونکہ آپ نے الزام جو لگائے ہیں, آپ نے الزام ان پہ جو لگائے ہیں اس بات کے تو آپ نہیں لگا رہے کہ ان کو یہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے یہ کرنے سے ایک شخص کو نقصان پہنچایا اور ایک شخص کو فائدہ دیا گیا. یہ آپ کا پوری تقریر ہے اور یہ آپ کی پوری آئینی درخواست ہے. تو اگر ایک طرف تو آپ سہولت کاروں کو جب پارٹی بنا رہے ہیں تو بینیفیشری پارٹی نہیں بنے گا. جی سر, گزارش یہ تھی کہ یہ جو سہولت کار سر بینیفیشری کا کہیں نام نہیں لیا ہوا میں. آپ کے نام کی بات مرضی تو نہیں ہے نا, یہ آپ جب آ جاتے ہیں نا 184(3) میں, پھر ہمارے اختیار شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں, ایک یہ دیکھیں, آپ
جذباتی نہ ہو, آرام سے سنیے نہیں بات. سر جذبات نہیں نہیں سن لیجیے سن لیجیے خان صاحب ذرا سا سن لیں. سر جتنے جذبات تھے وہ 5 سال میں ٹھنڈے ہوں. اچھا تو اب آپ اس کی عکاسی کیجیے ہمارے سامنے. آپ بے شک دیکھیے ایسے نہیں ہوگا. 184(3) میں جب آپ داخل ہو گئے اور ہم نے کوگنیزنس لے لی, اور اگر آپ کے الزامات ثابت ہوئے, یا تو کہیں یہ شخص واحد کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ شاید پبلک وہ کیا ہے جملہ جو آئین میں ذکر ہے جس کا پبلک کیا نام ہے, پبلک 184(3) کی لینگویج میں پڑھ لیتا ہوں, وہ پھر پبلک امپورٹنس کے زمرے میں شاید یہ نہ آ پائے. مگر اگر یہ الزامات درست ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ نے پورے پاکستان کے آئین کے خلاف کارروائی شروع کر دی. آپ اس کی اہمیت دیکھیے نا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو لوگ ہیں یہ ملزمان تھے, پھر وہ سب اسی میں آئیں گے. نہیں, یہ دیکھیے یہ آپ کی تضاد ہے آپ کی آئینی درخواست میں. یا ایک بات کیجئے یا دوسری بات کیجئے. آپ لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے الزامات لگائے, آپ نے ان کو پارٹی نہیں بنایا. چلیں آپ نے ایک قدم آگے بڑھے, آپ نے ان کو پارٹی بنا دیا. اب اگر ہم آپ کی بات سچی ہے یا غلط ہے, اب میں اس پہ ہم لوگ تو کوئی ابھی نہیں رائے دیں گے جب تک دوسرے لوگوں کا موقف نہ سنیں. مگر اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ جو لوگ تھے وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے تھے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے تھے؟ اگر کسی اور کو پہنچا رہے تھے اور آئین پاکستان کی وفاداری نہیں کر رہے تھے, تو پھر اس جھال میں اور لوگ بھی پھنس جائیں گے. آپ ذرا آپ اپنے ان سے مشورہ کر لیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو وہ ہیں کلائنٹ وہ خود ایک جج ہیں, تو ان کو میرے خیال میں بات کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے. ہم آپ مشورہ کر لیں, یقیناً کر لیں بے شک. نہیں آپ کریں پہلے مشورہ نا. یہ صرف ایک بات مشورے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں, ان کا ساری تقریر کا اور سارے کیس کا جو بنیادی ہدف آپ کی تقریر واپس پڑھ لیتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں آپ کی تقریر. دیکھیے مجھے یہ اب آپ کی تقریر ذرا وہ اس میں ذکر ہے اس کا, ٹھیک ہے. اب آپ کی تقریر میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آگے نکل گیا کیونکہ ادھر متواتر وقت پہ الیکشن ہوتے گئے. ایک ہی آپ کا پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں مجھ پہ سن لیجیے نا, مجھ پہ یعنی کہ مجھ سے مراد ہے جج کے بطور پہ, اور عدالتوں پہ دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے, ٹھیک ہے. تو جب کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے تو کسی کو پھر فائدہ بھی پہنچے گا نا, یا تو ڈسکوالیفیکیشن, ٹھیک ہے, تو پھر وہ بات پھر کڑی سے کڑی جڑے گی. ایسے آپ ادھوری بات کو تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی اتنی بات کو مانے, پھر اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں ادھر سے. یا تو آپ کے الزامات غلط ہیں, اگر آپ کے الزامات درست ہیں, یا تو آپ کہتے تھے فلاں جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا, پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ تو وہاں تک میں محدود ہوں, میں دوسرے تک نہیں ہوں. اگر آپ پوری مشینری جوڑ رہے ہیں, رجسٹرار سمیت سپریم کورٹ کے, چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ, ہم یہ آپ کو کہہ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں. یہ کیس آپ لائے ہیں ہمارے پاس 184(3) میں. ایک دفعہ آپ ایک چیز لیا ہے, یہ بہت ہی سیریس بات ہے, بہت سیریس بات ہے. جی صحیح, آپ اس کو شاید اس کو سیریسلی لے نہیں رہے. اگر یہ لوگوں نے یہ چیزیں کہیں کریں تو کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں بیسیکلی they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice. فائدہ یہ نقصان کا جہاں تک تعلق ہے, ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کورس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اپارٹ فرام this is one of the examples where things have become very apparent on the face of it which otherwise people suspect. اس میں جناب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 صفحے اگر مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں from the additional reply that he has made in which he was specific about who was doing what. دیکھیے اب آپ میں کیا وضاحت کروں, ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں,
یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے، اپنے اداروں کی بات کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، ٹھیک ہے. اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے، وہ اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے، اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر بینیفیشری کون بنتا ہے؟ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جیپ کا نشان دیا تھا سر، جیپ والے ان کے پسندیدہ تھے. بات نہیں سب دیکھیں، یہ انہوں نے ایک حامد خان صاحب، یا آپ بحث کر لیں یا جب تک ہم کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں، ہم کہنا مشاورت بے شک کر لیں، ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہ مناسب نہیں لگتا ہے نا، آپ مشاورت کر لیں، آپ کریں مشاورت. گزارش یہ تھی کہ لیٹ دیئر رسپانس کم، کیونکہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آدھی بات کروں گا، پوری بات نہیں کروں گا، یا پھر پوری بات کہیں یا پھر نہ بات کریں. نہیں، پوری بات دیکھیں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. آپ آ گئے، ہم نے آپ کو نہیں بلایا، آپ خود آئے، اب مرضی چلے گی ہماری. اگر آپ سچ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلیے سچ پہ کی طرف بڑھیے، کسی وقت تو کر لینا پاکستان میں سچ کی بات، یا پھر نہ ہٹ جائیے، یا پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں کہ جی اب یہ ایسی بات ہے آپ ان کو کہہ دیں اس نے غلط لکھ دیا آرڈر، بھائی سائن میں نے کیا نا، یا نقصان میں نے کیا، اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر اس نے کوئی اور کام کیا ہو. تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ اگر آپ نے ان کو بلا لیا، اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا، پھر یا تو اس کو خود کہنا جی ان کو فائدہ ہو گیا، وہ بات آپ کر نہیں رہے. بھئی کوئی چیز مینوپولیٹ کی جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کرنے کے لیے، یا ایسی بس چلو آج ہم شرارت کرتے ہیں. وہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے بچے کہ اس کو ذرا تنگ کر دو، اس کو تنگ کر دو. سر 70 تو میرے خیال میں یہ اتنے سینئر لوگ بلا وجہ تو شرارتیں نہیں کریں گے نا کہ چلو آج یہ ہم شرارت کرتے ہیں. تو جب اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے ہم نے ذرا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فرد واحد کا کیس لے آئیں اور کہیں جی باقی کوئی چیز نہ دیکھیں. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ بہت بڑا حملہ ہوا آئین پہ، جمہوریت پہ، سنتے رہیے، بالکل صحیح، آئین پہ، جمہوریت پہ اور عدلیہ پہ. اور اس کی پھر ہم نوٹس لیں گے اور اس کو پھر حتمی جگہ تک لے جائیں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، تو کیا یہ ہم ارادہ نہ کریں آج سے کہ آئندہ نہ ہو؟ کرنا چاہیے. اس کے لیے لازمی ہے کہ جو لوگ تھے ان کو تو کم از کم پوچھا جائے، جو بھی انوالو تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی تھے، بے شک ہم ہی نہ ہو کیوں نہ ہو اس میں، ان سے بھی پوچھا جائے. ان سب کو پارٹی بنانے کی ریکویسٹ کی ہے ہم نے. نہیں، یہی آپ لوگ رک گئے جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ پہلی بتائیے بات، کیا فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا ماتحت ہے حکومت کے؟ ماتحت ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ماتحت ہے نا، تو اس کا سربراہ کون ہوتا ہے حکومت کا؟ پریزیڈنٹ سربراہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے جو اس کی وہ اختیارات بہت ہی کم ہیں، وہ تو سب ایڈوائس پہ چلتا ہے پرائم منسٹر کی. تو کون ہوتا ہے، کس کی ماتحت ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے آئین کے تحت ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہے ماتحت انڈر آرٹیکل 240. بھائی کس کی ماتحت ہوتا ہے؟ بھائی کون اپوائنٹ کرتا ہے لوگوں کو، کس کے تحت ماتحت ہوتے ہیں؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو ایک شخص نہیں ہے نا جی، شخص کیا عہدہ کیا؟ کیبنٹ بھی شخص نہیں ہے. Cabinet consists upon Naturally, Prime Minister is heading that cabinet, which appoints the. ٹھیک ہے، اگر تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، یا تو آپ کہیں کہ جی یہ لوگ سب روگ تھے، اپنی مرضی کر رہے تھے، کچھ اور کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر جو بینیفیشری کی بات آپ دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ ان سے مشورہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ شاید اس پہلو کو دیکھا نہیں. جب آپ ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم آئین اور قانون پہ چلیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ کر کے دے دیں اور مجھے وہ کر کے دے دیں، پھر ہم آپ کو شاید پورا کر کے دے دیں گے.
हामिद खान साहब, जी जी लाइफ इज नॉट सो इजी। मैं इसमें एक बात थोड़ी मैं सलाउद्दीन साहब से पूछ लूं, सलाउद्दीन साहब आपकी क्या राय है इस मामले में? My lord, I certainly agree that if a process of inquiry starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if Why? your lordship No, sees- hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiqui suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Bura na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else. Now, we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision. I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, And if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? my lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi, And if your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. my lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that will be determined after the inquiry that I have pleaded for. So what do you think we are doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is, No, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact, our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, Have you done any criminal case ever?
Yes, sir. उसमें एफआईआर में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह इसका भी जवाब दे दें। ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है, फिर तो पता नहीं है 184 की उम्र में आते आए बात या नहीं आती है। अगर आपके मकासद बड़े हैं या आपके मकासद छोटे हैं, आप कहें नहीं हम शख्सियाती तक रुकना चाहते हैं और इनकी पेंशन का मसला बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ये बहुत ही अहम मसला है, ठीक है, ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता है। दूसरा मौक़िफ़ ये हो सकता है कि नहीं, हम वकील हैं, हम आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर वो बात कीजिए। आप दोनों में से आप हमें ये ना बताएं हम क्या करेंगे, पहले ये करें फिर वो करें फिर फला करें, हम ऐसे नहीं चलते हैं। आप हमें मदद कीजिए, हमारी मुआवनत कीजिए, करेंगे क्या वो हम करेंगे। आप बताएं आप चाहते क्या हैं? इस दो पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैंने अर्ज किया कि हम चाहते हैं कि इन तमाम मामलात की तहकीकात हो। देखिए आप फिर वही आप बात कर रहे हैं, तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? हम तहकीकात ही तो कर रहे हैं ना। पहली बात देखिए, एक आदमी के पीछे वो आप करते हैं एलिगेशन। जी आज पढ़ रहा हूँ सर। अब जो मौजूदा हमारी दरखास्त है, जो सीएम है, वो अभी उसमें 5 अशखास के नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उन 5 अशखास का नाम शौकत सिद्दीकी साहब ने बाकायदा अपना जो जवाब था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, उन 5 अशखास का नाम उसमें जिक्र किया है। तो मेरी इल्तिजा ये थी कि अगर अभी एज अ फर्स्ट स्टेप उन 5 अशखास को नोटिस दिया जाए ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आया जाए। नहीं देखिए सलाउद्दीन साहब सुन लेते हैं। सलाउद्दीन साहब अपनी बीमा पे किया या आपने किसी को फायदा देने के लिए दिया, और ये तमाम चीजें उस वक्त हो सकती है। देखिए आपका मेन कंटेंशन ये है कि जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे थे। हम आपसे देखिए, आप इसको इंक्वायरी समझ लें, हम आपसे इंक्वायर कर रहे हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड टू मैनिपुलेट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्यों वो रुकवाना चाहते हैं? इनसे क्यों कह रहे थे कि फला तकरीर में जो कह रहे हैं कि मिस्टर नवाज शरीफ उसको बेटी इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आनी चाहिए, तो यानी हमारे कंधे क्यों इस्तेमाल हो रहे, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर हम हुए तो खुदा न खास्ता। ये तो फैज हमीद साहब जिनका जिक्र किया गया है कि उन्होंने मुझसे ये कहा, शौकत सिद्दीकी साहब ने अब कहा आप कि माशाल्लाह इतने काबिल वकील हैं, अगर सुन लीजिए ना, अगर इसमें आपका नाम लिख दिया जाता, हामिद खान का नाम लिख दिया जाता, तो सिर्फ हम इस बिना पे उनको नोटिस कर देते आपको, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लिख दिया है। वो एक बात तो यकीनन सही है कि अगर किसी का नाम लिखा जाए उसको नोटिस होना लाजमी है, मगर बिलावजह नोटिस नहीं होना चाहिए है। और अगर आपकी इनकी बात सही है तो मकासद क्या था, मकसद क्या था? अगर तो आप ऐसे ही आए सिर्फ इनकी पेंशन की खातिर, तो शायद सरकार ऐसी पेंशन दे दे तो इंफ्रैक्चर्स हो जाएगा। अगर आप समझते हैं ये खिलवाड़ है, सुप्रीम कोर्ट 184 में बैठ जाए, हर कोई आ जाए। अब हम बैठे इतने दिन केस चला, अब हम जब सवालात पे उठ रहे हैं तो आप पीछे हटे रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आपका फिर मौक़िफ़ है क्या। आप हमें ये हुक्म नहीं दे सकते कि आप यूं चलें और वो चलें। आप अपना मसला बताइए, आप चाहते क्या है? जमहूरियत चाहते हैं, आइन पे अमल चाहते हैं, जो लोग आइन और जमहूरियत के खिलाफ खड़े हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बार एसोसिएशन क्यों आई हमारे सामने? सर उनका मकसद क्या था वो मैं अभी आई कैन हैव माय ओपिनियंस एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट दैट, बट आई कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि ये इमरान खान को फेवर करने के लिए कर रहे थे या XYZ को फेवर ये तो यकीनन नहीं कर रहे थे ना, मगर अल्लाह ताला ने अक्ल दी है ना इसी चीज के लिए कि हम कब कह रहे हैं कर रहे थे, मगर हम समझ रहे हैं कि अब देखिए बिलावजी लोगों को तंग भी नहीं करना चाहिए कि नोटिस आए। पहली तो बुनियादी बात है, ये तो नहीं कि आप दुनिया भर के नाम लिख दें तो हम उनको नोटिस दें। तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, पहली बात तो आपने इनके खिलाफ बहुत ऐसे संगीन इल्जामात लगा दिए जो बहुत उसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो संगीन इल्जामात लगा दिए जिनके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, तो फिर इसमें किसी को नुकसान पहुंचाया और किसी को फायदा पहुंचाया।
اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں ایک مقصد کے لیے. ہم استعمال نہیں ہوں گے، نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے، یہ ہم وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے، پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسی ایشن ہے بار کی، آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ، جمہوریت، آئین. بنیادی حقوق. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسی ایشن میں کسی مفروضے پہ، کیونکہ یہ ایڈورسریل لیٹیگیشن نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی کے ساتھ کی سارے مفروضے ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں سب مفروضے ہیں. there is a written statement by at that time a judge of the High Court in which he says that these military officers visited me. He mentions in fact in one of the replies that there were other persons present, so presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا بات ہی ہوتی یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن، اس کو کوالیفائی کر دو، اس کو ڈسکوالیفائی کر دو، یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے، یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے، تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو تنخواہ، مجھے بھی، آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں، چلیں ہم نے ان کی بات مان لی، چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں، بس یہ اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی، کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا، تو وہ تو اب آئینی واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک، وہاں تک تو ان کی پٹیشن فیئر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں. کرنے کے لیے ہم ترتیب سے چلیں گے. پہلے کیسز لگتے تھے نہیں لگتے تھے، اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں، ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں، ہم آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے، دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے، جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کیا؟ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں، سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا، ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو، ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں ہے، نہیں مانتے، تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں، یہ سچ نہیں بول رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں، اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم. آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے، بس ادھر تک جائیے، آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر، جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام، تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں، میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے، ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف، نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، بار ایسوسی ایشن کے لیے کر رہے ہیں؟ سر ود ریسپیکٹ
एज अ बार एसोसिएशन अगर मैं ये कहूं कि शौकत सिद्दीकी साहब ने तो ये लिखा है, मगर मेरे अंदाजे में ये पीछे इसके XYZ और था, आप उनको भी बुलाएं, तो मैं समझता हूं बतौर बार एसोसिएशन दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। अभी मेरे सामने जो चीज है, मैं उस हद तक जनाब के सामने इस्तदा कर रहा हूं कि कम से कम उस चीज में तफ्तीश हो, उसके बाद अगर सामने आता है वो अशखास आते हैं और वो कुछ कहते हैं या कोई और एविडेंस आता है, तो देन ऑब्वियसली जहां तक वो करी जाए जनाब को बिल्कुल उसके मुताबिक उन तमाम बेनिफिशरीज को भी शामिल करना चाहिए। मगर मैं अभी as a bar association I cannot responsibly say who else they were colluding with. आप बात समझ ही नहीं रहे या उसको देखें, या एक शख्स की बात माने या आप एक शख्स की बात मत माने। आपका कहना है ये शौकत सिद्दीकी साहब की बात दुरुस्त है, इसीलिए आपने पिटीशन फाइल की है, और तो कोई वजह हो नहीं सकती है। अगर आप इन पे भरोसा नहीं करते तो आप ये पिटीशन नहीं लाते। आप कहते हैं ये तो अपनी जात के लिए कर रहे हैं या इनका कोई और मकसद है या बिला वजह पिटीशन कर ली, इसीलिए तो आप आए हैं ना। तो अब जब इन्होंने जो बात की हम ये बात कह रहे हैं, उसकी फायदेमंद कौन निकल रहा है इस बात से? पता नहीं है, ये समझ नहीं आ रही है। छोड़ दें बात को। देखें, ये तो आपने मशवरा कर लिया अपने क्लाइंट से, ये तो आसान बात मैं एक गुजारिश, पहले मेरी एक गुजारिश सुने, बड़ी देर से कुछ करने की कोशिश। एक बात सुने, ये तो आसान बात है। जिन अशखास का आपने नाम लिया वो कहेंगे हमारा क्या ताल्लुक है, जो भी आता है ये बातें सारी गलत है। मेटरेंट्स देखिए, आप अपनी तकरीर में इन्होंने कहा, एक जुमला इस्तेमाल किया कि इस तरह तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो मेहनत किसी मकसद के लिए किया जाती है ना, क्या मकसद है? वो तो वही बताएंगे ना, आप बताएंगे। नहीं, हमें तो इंटरफेरेंस थी हमारे साथ। देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लीजिए ना। देखिए, हम यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया, इन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कहा कि भाई आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने क्या फैसले करने हैं, हम फैसले आइन और अपने कॉन्शियस के मुताबिक करेंगे। ये हमारा स्टैंड आपके क्लाइंट ने पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हो? माशाल्लाह जज है, उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर देखें कोई, मैं मिसाल देता हूँ कि दूसरे की मिसाल क्यों दूं, अपनी पे ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है, वो कहते हैं आप ये काम कर रहे हैं, पहला सवाल मैं पूछूंगा नहीं तो जहन में तो आएगा ना ये क्यों कह रहा है। ठीक है ना, कोई लेकिन ऐसी मैं कह रहा हूँ ना, नहीं कोई वजह होगी ना, या तो कहें मैं तो इतना मासूम हूँ, वही तो बात ही नहीं समझ आती है। देखें, या तो फिर आप कहें कि फिर अगर उस स्टेज पे आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं, फिर आपके पिटीशन को फिर हम बहुत सस्पेक्ट तरीके से देखेंगे। भाई अगर एक शख्स आ रहा है, बात कर रहा है, यकीनन उसकी सोच समझ फहम ये सारी बातें वो किसी नतीजे पे तो पहुंचेगा ना। अच्छा, इस बात आदमी ने ये कहा, भाई कह दिया, इनकार कर दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो मेरे वो नायब कासिद ने मुझे ये कह दिया, ठीक है, तो उसका कोई मकसद होगा ना, या इधर से सुना इधर से निकाल दी बात। एक तो ये तरीका होता है। या आपने कहा, आपने ये बात महदूद नहीं रखी, आपने कहा कुछ फौजी अफसरान अदलिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक साजिश कर रहे थे। तो ये साजिश का कोई जहन में बात होती ना, हम साजिश इसलिए कर रहे हैं, हमें इस मुल्क को जाके फतह करना है, हम बस साजिश करते हैं, कोई वजह नहीं हमारा, बस हम साजिश ही करते हैं। एक आपका ये मौक़िफ़ हो सकता है, सब साजिश ही थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। भाई कोई भी चीज आप करते हैं ना, आप गाड़ी में बैठते हैं ना, तो किसी तरफ तो आप उसको ले जाएंगे, गाड़ी कहती जहां मर्जी ले जाओ मुझे, वो गाड़ी ले गई, ड्राइवर मुझे ले गया, फिर आप कहेंगे ड्राइवर को इधर चलो उधर चलो। ये दुनिया का कायदा असूल है, ये दोनों तरीके से नहीं चलेगा। आप जहाज का टिकट कटवाते हैं तो कहीं के लिए कटवाते हैं, तो नहीं कि आज मैं जहाज से जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा ये पता नहीं, पायलट की मर्जी है जहां मुझे ले जाए। मुझे इजाजत दें 2-3 मिनट एक कंटिन्यूअसली बात कर लूं मैं। जी फरमाइए। देखिए, हर चीज का मिनिमम और मैक्सिमम होता है। इंसान की दानिश ने इंसान को कुछ चीजें सिखाई हैं कि इस चीज का ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मिनिमम क्या है सारी एक्सरसाइज का?
کہ جوڈیشری کے ساتھ انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی اور آئین نہیں میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں چلیے نہیں فوج کی بات کر نو آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں چند پاکستان کو آئینی تقاضوں میں چلوائے نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں آپ؟ سر وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے, ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی, ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکیں. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, آئی تھنک اخلاق, ان کے بھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے. ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس, ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت ذرا دیکھ رہے ہیں آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک, ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا, آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے, یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات دیے جاتے ہیں, وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے. صبح دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. تو آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہوئی آپ کی؟ ابھی نہیں. اچھا میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا, آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچول ڈیٹیلز ہے نا, یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو کھل کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں, آج ہم بلا رہے ہیں نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے, یہ 5 ممبر بینچ ہے, وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو اجازت چاہیے, لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Saab, Mr. Hamid Khan Saab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. بالکل صحیح جناب نے فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے تھا in inquiry to see who is telling the truth. کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ سوال اب ایک پوچھ لوں. جی اب آپ ختم ہو گئے نا, کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پہلی بات, سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کیا صحیح کیا یا غلط کیا وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. کر دیا نا. لیکن اس کا آپ صحیح ہے نا, ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. جی کر دیا, چلیں ہم آپ کی یہ بھی چلے مان لیتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہ غلط کیا. اچھا دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی, اچھا ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو واپس عہدے پہ بٹھا سکتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات ہم کیا کریں؟
ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی مفروضوں پہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں، غلط رپورٹنگ نہیں کریں، کہ یہ انکوائری غلط تھی، پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا، اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. پھر آپ پوری بات سن لیجیے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو ان کی رات، ان کی پینشن، ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا، کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا ذکر نہ کریں، اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں، میں اپنے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں، اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے، آئین کے مطابق چلے، جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے، اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. اگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہ اٹارنی جنرل وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں، چلو خوش، آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں، وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھنے مسئلہ ہے کیا؟ گزارش مسئلہ یہ ہے، میں دیکھیں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے، ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ، سوری ٹو سے. ٹھیک ہے، پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں، کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کریں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے اب آپ سینئر لائر ہیں، آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، پتہ ہے فائدہ کسے ہوا، سودا کس نے کیا، کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا. اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے، کس سے ہو چکا یہ بتا. آپ پوچھ رہے ہیں پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان، ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا، آپ پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا، نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا اگر کیا تھا، تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں؟ پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو، جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا، وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے، ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلے آپ کی مرضی. جی آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں، وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں آپ سے کریں. ہاں ہم نے موقع دیا تھا، آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کریں. بس سر یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معلومات ہیں، آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا. آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ
इस फोरम से या किसी भी फोरम से ये पता जरूर लगना चाहिए कि 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले, आज और कल किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है और क्यों पहुंचाया जा रहा है, ये तो मालूम करना लाजमी है या नहीं? नहीं सर, ये मैं कहता हूँ एक दफा कहा जाए कि कोई बाहर से इंटरफेयर तो हमें हिस्ट्री पे नहीं बोलनी चाहिए, फिर हमें हिस्ट्री नहीं बोलनी चाहिए, हमें हिस्ट्री याद करके पता करना चाहिए कि हिस्ट्री में हमारे साथ क्या क्या हुआ, फिर देखेंगे क्यों हुआ, फिर ये देखेंगे कि आइंदा क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो उसके ज़ाब्ते बनाए जाने चाहिए। Up to this court, yes, why not? Khan Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیزالدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر نہیں تھا, پریزیڈنٹ اس کو کہتے تھے آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن. You are a constitutional lawyer, we asked. I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے. Who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. The country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی جی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو he was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? no. یہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے خان صاحب سننے دیں, آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومنٹل, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کے کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ بتا کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کہ کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی, وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو, خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے, you can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language and legal language will be heard. People I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book which we take oath by doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell them, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. ٹھیک ہے, so if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear where the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. With a long speech, and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی آج تو آغاز کر لیں نا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں, ہم بات نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے. بھائی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں, ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟
یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے، 1 سال 4 مہینے پہلے، اگست 2020، 13 جون 2022، یعنی 1.5 سال۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ٹاک شوز میں سے تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا، ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا۔ لیکن یہ ہوتی ہے ہمت، یہ ہوتی ہے سچائی۔ ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی۔ دیکھیں یہ الزام درست نہیں ہوا، ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ زمانے اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا، یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا۔ اب الیکشن ہم نے مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی، ہم نے کہا جائیں آئینی ادارے کریں تاریخ سے، انہیں 12 دن میں پٹیشن ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا، 12 دن میں۔ اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں، آپ لوگ جا کے کریں، جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں، اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے، پورے کریں گے، صحیح بات نہیں کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شو۔ بھئی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے۔ اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب آپ ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا، چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا، ہم کیا کریں اس کے؟ ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں۔ یہ بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے، بس یہ بات یہی رہ گئی نا۔ نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں، پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے، ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہم ایسی دے دیتے ہیں پینشن۔ سر ایک مقصد میں عرض کر دوں، یا تو کہیں جی میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پینشن کی تو آپ یہ بلائیں گے اٹارنی جنرل کہاں ہیں، ان کو بلائیں، وہ شاید ایسی دے۔ اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ پلٹ وہ شاید آفس میں چیک کر، بلا لیں ان کو، چیک کر۔ یہ بتا دیں ہم صاف صاف۔ ایک گزارش میں کر لوں، لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے نہیں، We want that question to be determined once for all. ہو گیا ڈیٹرمنٹ، نہیں ختم، نہیں ہو سکتا۔ نہیں اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ، نہیں پھر ختم ہو گیا کیس۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی پینشن کی بات آتی ہے نا سر، وہ تو ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ۔ ویسے ان کی پینشن اگر ہو یا آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے، آپ کے جو مین مقصد میں سمجھاؤں، آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے ہیں، اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے، تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں۔ سر کب تک انسٹرومنٹل بنیں گے اگر بن رہے ہیں بقول آپ؟ مجھے تو نہیں پتا کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، آپ کہتے ہیں بن رہے اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں، کون بناتے ہیں؟ اچھا چلے آپ کیا چاہتے ہیں ان کو ہم نوٹس دیں سب کو؟ کن کن کو دیں نوٹس؟ ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشن بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے۔ جی ہاں، اب پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوے کی بات کر لیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ، درخواستیں کہاں گئی؟ میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے لیے نہیں میں نے جو رکھی تھی سر، اچھا پیرا 15 to 20 پارٹ 16 سے شروع۔ سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجیے گا، اس میں کلیئرلی ان کے نام ہیں۔ پیج بتائیے نا۔ پیج 228 ہے، یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجیے گا۔ آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات ہیں۔ جی پٹیشن جی 228 سر، کس پیج؟ جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں۔ جی آپ کس نام پہ چل رہے ہیں؟ ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے۔ پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں، یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے، 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں۔ پڑھیے پڑھیے۔ 228 پر جناب ہے؟ جی جی سامنے۔ جی سر۔ On 29th of June 2018 and then again on 19th of
July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. जी इन्होंने ऑर्डर पास किया था कि आप ये आप पढ़ते रहे ना सर क्लियर करें. नहीं आप पढ़ लिया आप आगे अच्छा जी. पढ़ते रहिए ना. On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर. अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की. नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि आगे पढ़ लेते हैं. आगे पढ़ते हैं. On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के context में कहा है. Maybe Okay, please proceed. Very well. Okay, got it. जी सर. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018, when the
the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. And you पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Kasi, CJISC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui. Justice Kasi, in reply, informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Kasi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो बता रहे हैं. Who's wo? Justice Kasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. Please, sir, we know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, sorry. Then he is saying that Chief Justice Kasi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved. Yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that's direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पे अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ?
अच्छा आगे पढ़ें क्योंकि प्लीज, उसके बाद he आगे पढ़ते हैं सर. चलिए. He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है. अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस. देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी. ये आपका केस है. चलिए आगे पढ़िए. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this, I categorically replied that if from the material brought on record, I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction. But if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. From उस अपील का क्या बना? ये जो अपील थी उसका क्या बना? रिजल्ट क्या है? इसमें ये जो अपील थी जिसको इनको कहा था कि आपने नहीं करना, इसका क्या नतीजा निकला? मतलब ये है कि आप अभी उन अपील्स की बात कर रहा हूँ. वो अपील पेंडिंग है, डिसाइड हो गई, क्या नतीजा निकला? अभी डिसाइड करें ना. नहीं वो जो अपील्स थी जिसके ये नवाज शरीफ के खिलाफ डिसाइड हुई. हाँ जी जी. क्या बना उसका? डिसाइड तो कन्विक्शन को हो चुकी और आप एनहांस. I did not follow that. I did not. ये जो आप अपील्स की बात कर रहे हैं कि अपील पेंडिंग है नवाज शरीफ के खिलाफ जो जिक्र हो रहा है, उस इन अपील्स का क्या बना? अभी रिसेंटली वो डिसाइड हुई हैं अपील्स रिसेंटली. जी अपील्स तो अभी डिसाइड हुई हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं. क्या नतीजा क्या निकला? अब तो कंक्लूजन होगी. नतीजा क्या निकला? नतीजा अब तो वो सेट साइड हो गई हैं कन्विक्शंस. ये वही अपीलें हैं जो पिछले दिनों डिसाइड हुई हैं बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट हेडेड बाय द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ चलिए वो हम उस पे नहीं बात करें, कल को हमारे पास कोई केस ना आ जाए. तो आगे पढ़िए. जी जी सही है. From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining कि मैंने ये बातें क्यों कही. There are other instances where I have been first-hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. एक चीज देखिए, हर लफ्ज जो होता है ना, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल किया जाता है बहुत उसकी अहमियत होती है. स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन. अब आपने लफ्ज स्पॉन्सर्ड इस्तेमाल जब किया तो बताइए किसने स्पॉन्सर किया. देखिए आप एक लफ्ज ऐसे फेंक दें तो उस पे ये तो आप अपनी राय दे रहे हैं. अगर आपका इल्म है तो बात कीजिए, हाँ इसने किया. इल्म नहीं है तो फिर लफ्ज ना इस्तेमाल करें स्पॉन्सर्ड का. तो कौन सी हम बात समझें इससे? ये तो इम्प्रेशन कैरी कर रहे हैं ना. ये तो इम्प्रेशन कैरी किया है कि जो लोग दबाव डाल रहे हैं इन्होंने स्पॉन्सर. देखें यही बात होती है, वो लोग ये लोग एस्टेब्लिशमेंट. अब आपने लिखा है ड्यूरिंग द स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन. स्पॉन्सर किसने किया? अगर पता है तो कहें या बोले मुझे नहीं पता है. जी अभी पूछ लें, लफ्ज इस्तेमाल किया स्पॉन्सर्ड आपने लिखा है ना. जी जी सर जिनके बारे में आपसे नहीं पूछ रहे ना, आप इनको बताएं ना अपने वकील को. जजमेंट भी दे चुके हैं वैसे वही आईएससी का देखिए जनाब ने भी जो जजमेंट दी थी हम आपसे पूछ रहे ना. 2019 आपसे हम पूछ रहे पिटिशन आपकी है, आप जजमेंट का हवाला ना दीजिए. आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तो ये स्पॉन्सर्ड या आप कहें कि मुझे पता है या कहें मुझे नहीं पता है या मैंने ऐसी अंदाजा लगा लिया है. एक्सप्लेन किया, मैं पढ़ दूं ना. चलिए पढ़िए. कहाँ पर है? हाँ. During the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned
for passing of certain orders. But alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath. यहाँ पे रुक जाइए, certain orders बताइए ना किस नौयत के ऑर्डर, किसने इन्फ्लुएंस किया? इन्होंने पहली बात कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरी बात वो ऑर्डर की नौयत क्या चाहते थे, ये ऑर्डर कर दो वो ऑर्डर कर दो, फिर बताइए ना पूरी बात क्या है, क्योंकि इससे फिर हमें समझ नहीं मैं आएगी आगे क्या बात पढ़ दूं, पूरा पढ़ दूं ना, है। पढ़िए आगे। फिर उसके बाद अच्छा, not once, हाँ, but not, alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies as evidenced by General Faz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. क्योंकि ये जो दो क्या मतलब है, वो ये भी हो सकता है, अच्छा ये जो केस है ना इसमें आप ऑर्डर पास कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ, ये भी तो हो गया ना, नहीं ये ऑर्डर कर दें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर दें, ये भी ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर कर दीजिए मेरे भाई के फेवर में, बताए ना क्या ऑर्डर कर रहे हैं, इस जल्दी केस चला लें या ये केस को ना चलाए, ये 1000 किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं ना। जी सर, आप वो हमें जब तक बताएंगे नहीं तो हम आगे कैसे बात बढ़ाएं, बता तो देना किस नौयत का ऑर्डर चाह रहे थे। मैं अर्ज करता हूँ, वो बताए ना किस, आप पूछ के बता देना किस नौयत का ऑर्डर चाह रहे थे। क्योंकि वो केस भी मैंने कंडक्ट किया था, मैं गुजारिश कर देता हूँ, 2 रेफरेंसेस जिनका जिक्र मैंने कल किया है ना आपके सामने। नहीं सर, रेफरेंस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही, आप जब जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि आप इस किस्म के मुख्तलिफ ऑर्डर से, तो वो ऑर्डर क्या चाहते थे, किस तरह के, कौन चाहता था और किस तरह के ऑर्डर चाहते थे? ऑर्डर ये नहीं चाहते थे कि ये ऑर्डर करें कि जी सड़कें साफ कर दें और आप लोगों को गुजरने का मौका दें, ये वो 2 रेफरेंसेस हैं, अगर वो पढ़ लिए जाए। यहाँ तो वजाहत से नहीं की, लेकिन एक मौका आपके पास है, वो कमीशन बना है, आप वहाँ वजाहत दे सकते हैं। नहीं किए, ऑर्डर नहीं पास किए, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कुछ बातें ओपनली रेफरेंस। आगे पढ़े जी। Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labag Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only. एक सेकंड, अब आपने देखिए अब्दुल कादिर मेमन साहब का इसमें जिक्र किया आपकी लिस्ट में, इसमें तो नाम नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि ये शोएब शेख का नाम नहीं है इसमें, तो हम जरा देखिए एक चीज को, या मुख्तसर कहीं तो आप बहुत फैला देते हैं, कहीं आप बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। हाई कोर्ट की इंक्वायरी के नतीजे में डिसमिस हुआ था। ये क्या चीज पढ़ रहे हैं आप? इसमें हाई कोर्ट की इंक्वायरी हुई थी जिसके नतीजे में ये सारी चीज सामने आई। यानी उसका आपसे ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसके से ताल्लुक, हम सिर्फ ऐसे बताना चाह रहे हैं कि कैसा वाकया हुआ था। जी जी, चलिए आगे चले। नहीं तो एक सेकंड, ये आप पढ़ क्यों रहे हैं ये चीजें, मुझे बताइए। ये सिर्फ पढ़ रहे हैं ये बताने के लिए, देखिए जिनको हमने पार्टी बनाया है, क्यों बनाया। पहली बात, आप सबने सिर्फ एक शख्स का पूछा, 1 by 1 चलते ना। हम आपने पहला नाम दिया है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, तो इस तमाम चीज अभी तक जो आपने पढ़ी है उसमें आपने सिर्फ ये कहा है कि जनरल फैज ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा नाराज है, ठीक है, तो इसको तो हम कहते हैं हेरसे के जुमरे में ले जाते हैं, ठीक है।
اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا یہ میں نے. دیکھیے بلا وجہ جب لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں, کم سے کم آپ ڈائریکٹ آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیر سے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا. بھئی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا. اس موقع پہ تو آپ کا ایلیگیشن ہے, سپوز کل میرا سیکرٹری, میرا اسٹینو, میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس نے یہ کہا ہے, پتہ نہیں وہ آپ پلیز دیکھیں نا, یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں, پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے. پھر کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے, فلاں کا ہے, دھماکہ کا ہے. پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں, آپ نے شاید یہ بات نہ کہی, وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس, آپ کا نام میں ایسی ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیرسے میں آتی ہے نا, یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی, یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں, ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. Where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں. دوسرا جو ان کو رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. We won't stop you, but it should be relevant. جی دیکھیے نا, اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ پیرا 27. ہاں ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے, اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا اس بول کے بارے میں, کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا. جی میری ایک گزارش تھی جن, میں نے جناب کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا, چلے, لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے سائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی, بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. ہاں دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, یا دو کی وہ بھی آئے تھا اور یہ بھی آیا تھا, تو 2 ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں, وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا, جو کہا تھا کہ جمال صاحب نے کہا کسی کو لگا. لوگ عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے, کہ اس نے کہا بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. وہ میں بتا دوں مائی لارڈ, جو ریفرنس دے رہے ہیں, ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا, اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. I was surprised. اس میں صرف باجوہ کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو. پھر انہوں نے اس کو بلایا, اس سے معافی بھی مانگی, اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمجھ گا جناب کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی کر لینا. تو ایک تو you have so far referred to Brigadier Rame and General Retired Faiz Hamid. There are 2 names. And the others. اس کے آگے چلے مزید. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا. جی کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر ان کا تو ان پر رلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کنٹروورٹ کیا ہے
नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो तो एक दूसरे की बातें कर रहे हैं ना। आप उठा के फोन काजी साहब से पूछते, हेलो भाई साहब ये बात हुई है, कहते नहीं की है, हाँ की है। ये सारी बातें आपने अपने चीफ जस्टिस से शेयर की? ये पैरा 13 में जिक्र किया है सर, 227 सफे में देखिएगा। 227 ये तो आप अपनी पिटीशन हमारे सामने, ये तो कोई और चीजें बात कर रहे हैं ना। On 3 occasions, I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions, Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high ऊपर वालों का हुक्म। ये आई एम मेकिंग डायरेक्ट एलिगेशन अगेंस्ट व्हाट इज पूरा बताए ना बात। ऑन 3 occasions सर फॉर सच इनएक्सपेक्टेड, भाई बताए ना इस केस के मुतालिक थी बात। इन सारे इंपॉर्टेंट केसेस से उन्होंने इनको बाहर कर दिया। उससे पिछला पैरा ये आपने सारा ये पूरा सिलसिला आपने बताया उनको। सर पैरा आप पैरा 226 में पैरा 11 देख लें। आप पिटीशन पे रहिए ना अपनी। ये आप जाने द डॉक्यूमेंट फाइल बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। जी जी, वी आर हियरिंग नॉट दैट मैटर, ट्राई टू कीप द डिस्टिंक्शन क्लियर इन योर माइंड। We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. उधर से आप चले ना, ये तो इतने पेजेस हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसका नाम आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। अब देखिए इसमें उनका नाम जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है वही मैं देखिए आपकी बुनियादी बात एक ही ठहरी ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल should have inquired into the matter. Correct. We have taken that point. Today we're not concerned with that point. That point may come later. Today we're only concerned with who should we issue notice to. That is all. हमने कहा 5 मिनट का केस था, जो चला ही जा रहा है। आप इसको पिटीशन चला रहे हैं अपनी। आज हम सिर्फ नोटिस के लिए बैठे थे। जी, हमें बता दें कि इनका नाम कहाँ है, तो आप उस एनेक्शन में जा रहे हैं। तो मेन पिटीशन में आप रहिए ना। अब आपने एक शख्स का कह दिया, इसके बाद आप हमें बता दें इसी पिटीशन में किन किन का नाम है, हमको नोटिस दे देते हैं। अगर वो कुछ कहना चाहेंगे कह देंगे, नहीं कहना चाहेंगे। पेज नंबर 10 अब देखिए ये आपकी पिटीशन में भी मैंने देखिए, आप पेज नंबर 10 पे आ जाए। पेज 10 बल्कि 7 में आपने साफ 10 पर देख लीजिए। 7 से शुरू कर लें। मेजर जनरल फैज हमीद डायरेक्ट अप्रोच द पिटिशनर। ठीक है, ये आपने बात कर दी इधर, चलें हो गई सही। फिर आपने जो अप्रोच किया पेज 10 पे, आपने चीफ जस्टिस से अप्रोच किया। अब जी ये जल्दी बताएं ना, 2-4 नाम बता दें। सर ये जो जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, ये पेज 10 पर देखेंगे, पैरा H है जी, H में मैंने इसमें कहा that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. दूसरा, जहां से मैं पढ़ रहा वहां पर मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों पिटीशन में बता देना, जल्दी कर लेना। नाम इतनी आपने लिस्ट दे दी। ये पिटीशन से नेक्स्ट पैराग्राफ 3 पेज 11 आपने एक नोट दे दिया, या तो वो कहें कि उन्होंने मुझे ये कहा, जी फिर तो बात समझ आ जाती है। जी उन्होंने कहा, वो वाला जुमला पढ़ देना कि ये पैरा 3 ऑन पेज 11 देख लीजिएगा। That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of
benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, upar walon ka hukam. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. ये हो गया चीफ जस्टिस का, और कोई बात बाकी लोगों के नाम बता दें। जी जो है वो पैरा नंबर 4 पढ़ ले, पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले, पैरा नंबर 4 अरबाब। पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले। In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 जुलाई का लेटर, regarding 22 जुलाई का लेटर दिखाइए। letter. Letter of the petition on the Chief Islamabad High Court. सब हमारे एक और बेंच भी है, जरा थोड़ा सा एक और बेंच भी है, इसके बाद जरा एक्सप्लेन करें। सर मैं तो शॉर्टकट 22 जुलाई का लेटर बता देना कहाँ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे जो लेटर लिखा जी आप अभी पढ़ रहे हैं, आप हमसे तो मैं तो पढ़ रहा हूँ पिटीशन से पैरा 4। 22 जुलाई का लेटर का तस्करा आपने कर दिया है, वो बराए करम 22 जुलाई लेटर का लेटर दिखा दीजिए हमें। कॉपी नहीं लगाई है आपने इसके? नहीं लगी है, नहीं लगा कॉपी दोनों फाइलों में नहीं है। तो मैंने तो नहीं देखी। नहीं देख लिया मैंने, इंडेक्स में नहीं है। ये है या नहीं बता दें। नहीं, ये तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं आगे बढ़। इंडेक्स में तो नजर नहीं आ रही, दोनों इंडेक्स में जो पार्ट 1 पार्ट 2 के। जी तो सीएमएस में देख लेते हैं। एडिशनल लेकिन सर उनको तो हमने पार्टी बनाने का नहीं कहा। ये आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे हम। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम सुनेंगे, अगर आपकी बात में कुछ वजन है हम करेंगे, बिल्कुल यकीनन करेंगे, मगर आपके मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ, इसको बनाना नहीं चाहता हूँ। ये सॉरी ऐसे नहीं होगा। ये 184 है, मैं ये इन्क्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में आ जाता है। ये आपका नहीं, ये सूट आपने फाइल किया जैसे मर्जी चलाएं। ये 184 ना इस्तेमाल किया करें, खतरनाक चीजें, कभी नुकसान भी हो जाता है लोगों को। हम यूं चलाएंगे, इस तरफ नहीं ले जाएंगे। नहीं, आप ले आए हमारे पास, फिर आप मुझसे आप इंसाफ लेकर जाएंगे, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए आपको। मैं तो अब आपने, हम लोग ऐसे ही भी कर रहे हैं, केसेस में बड़े हेवी कॉस्ट लगा रहे हैं। जो आपको कहता है मैं ड्रॉ करा, मैं कहता नहीं, अब आपको कॉस्ट लग के जाएगी। तो लेटर है या नहीं जल्दी बता देना, इतनी आपकी टीम खड़ी हुई है, कोई बता नहीं रहा है। चले आगे बढ़े ना, हमें सिर्फ नाम बता दें इतने से नामों का। अभी आपने हमें 2 नाम बताए हैं। हाँ मेरे को वो नाम ले 3 नाम बताए, देख लेते हैं ना सर। अब ये आरिफ को क्यों आपने ज्वाइन किया इसको, मोहम्मद आरिफ को जल्दी बता दें। ताहिर वफाई को क्यों किया, ये भी बता दें। कंप्लेनेंट ये जो रेफरेंस मेरे खिलाफ हुआ है इनकी कंप्लेंट पर हुआ है। मैंने कल इनको आपने पार्टी तक नहीं बनाया था, इनिशियली नहीं पार्टी बनाया था। कब से पिटीशन पेंडिंग है? 2018। लेकिन सलाउद्दीन साहब ने बनाया हुआ है। वो तो अलग है ना, मगर आप असली तो यही प्राइमरी पर्सन यही है जिनको आपने पार्टी नहीं बनाया। चलें ओके, ये ताहिर वफाई, ये इनका नाम भी मैंने जो हिस्सा आई रेड आउट से रिलेट करते हैं, एग्जैक्ट से जो 50 लाख। नहीं पिटीशन में बताइए ना। नहीं है शो कॉज नोटिस की रिप्लाई दिया, सपोर्ट करिए। नोटिस टीम कल भी बात हुई थी, टीम को कहती मेजर जनरल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, सेक्रेटरी साहब को।
Petition में नहीं है. Petition में नहीं, वो additional reply है. Secretary को आ रहे. जाने की बात कर रहे हैं कुछ तीन को बात. बताएंगे आगे के तरीके. तो फिर हम ये इन देखें अभी तक जो हमें नाम नजर आए हैं ना जो आपके एलिगेशंस हैं, एक है जनरल फैज हमीद पे, दूसरा है ब्रिगेडियर इरफान रामे पे, जी तीसरा है कौन सा था कंप्लेनेंट का क्या नाम? फैसल आरिफ मोहम्मद आरिफ, और चौथा है आपके अपने चीफ जस्टिस मोहम्मद चार है. ठीक है, बाकी आप अनवर कासी इससे रिलेटेड नहीं है ना. जी. सो जनाब अगर मिनिमम भी हो तो जनरल फैज हमीद बनते हैं, इरफान रामे बनते हैं, और अनवर कांसी बनते हैं, और अब्राम मोहम्मद आरिफ बनते हैं. ठीक है. सलाउद्दीन साहब, इज दैट करेक्ट? आपने तो उनको बनाया हुआ है ऑलरेडी. Sir, one addition, Brigadier Faisal Marwat का भी बनता है, because that is a direct, it's not hearsay. वो कहाँ लिखा है अपनी पिटीशन में? इनका बताएं नाम. फैसल मरवत का पिटीशन में नाम में लिखा है. यही जो पूछ रहे हैं बार बार कि हमें बता देना कि किस जगह लिखा है उनका नाम पिटीशन में आपने. Sir, para 2. पेज बताइए. नहीं आपकी पिटीशन या इनकी पिटीशन? नहीं आपकी पिटीशन में नहीं चलेगा ना, एलिगेशन तो इनका है ना. आपको तो कुछ जाती तौर पे या तो आपने मुझे कराची बार या इस्लामाबाद बार को अप्रोच किया, वो तो अलग बात होगी ना. आपकी पिटीशन में आपने जिक्र पिटीशन में नहीं है, शायद उनकी पिटीशन में उनको वो तो आपको तो कोई पता नहीं है ना. आपको ये नाम किधर से मिला फिर सलाउद्दीन साहब? मुझे इनके जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिप्लाई था, उसमें इन लोगों का बराह रास्त जिक्र किया कि इन्होंने मुझसे बात मगर की. अब हम इनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना. इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया अपनी पिटीशन में. अब वो लेक्चर्स में कर दिया. वो मैटर देखिए, आप समझने की कोशिश करें ना, वो बात खत्म हो गई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की. ठीक है, वो हम वी आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वी आर नॉट द appellate authority of the Supreme Judicial Council. We only have to see if there is a gross violation which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. वो भी देखें. जहाँ तक लोगों की देखें, खान साहब एक और बात पे भी हमें आपके असिस्टेंस चाहिए. दुनिया भर के लोग आते हैं. जी सर. अपनी अब मैं मिलता हूँ बाहर से, पाकिस्तान बाहर से, प्रेस एसोसिएशन से. कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, ये भी कर लें तो वो भी कर लें. तो मैं उसके ताबे तो नहीं होता हूँ. सही नहीं, मैं कभी जवाब भी नहीं देता हूँ, मैं कभी मुस्कुरा देता हूँ, मैं भी कभी मजाक में टाल देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ. तो हर आदमी वो कहता है अब ये कोई एलिगेशन लगा दीजिए, उन्होंने कहा ये. वो अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते बात करने से, या तो आप उसको निकाल दें कमरे से, वो भी गैर इखलाकी बात है. आपसे कोई मिलने आया, आपने हमसे बात कर लिया, अच्छा भी शुक्रिया, खुदाफिज, जाओ. तो ये भी आप जरा देखिएगा. अभी हम कर देते हैं, हो सकता है वो क्या कहते हैं. देखिए आपका बहुत से लोगों की ख्वाहिशात बहुत होंगी, हमसे तवक्कुआत भी होंगी, लेकिन अब तो वो करेंगे जो कानून आइन बताएगा. हम लोगों की ख्वाहिशात पे तो नहीं चलेंगे. अल्टीमेटली तो जनाब ने फैसला करना है, तो हमने कानून आइन के मुताबिक करना कि अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इसमें लिखें. तीनों कर दो. बाकी CMA, ये जो 3 CMAs हैं ना, 10609, 10610 and 10611. Allegations
These applications have been filed. क्या लिखा है? Have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arrayed as parties and notices be issued to them, arrayed as parties. Full stop. With the assistance of learned counsel, we asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided. Full stop. It transpires that the following. The allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2, Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Muhammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within detailed addresses with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं, वो according to the order of the वो ठीक है. सारे रिटायर्ड चिकन के एड्रेसेस आपके नहीं होंगे ना. The amended petition I'll file एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned counsel. In addition, paper 4 sets of paper books be provided. सन के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना, उनको जाएगी ना. Ministry of Defense हम कर सकें कि we don't know their addresses actually. But they are retired people now. क्या वो जो करें, हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई. हम आपके लिए केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि and the portions of the petitions should be marked wherein the wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है. वो ढूंढने लगेंगे तो पता नहीं हजारों पेजेस में है वो, तो वो आप मार्क करेंगे. अमेंडेड पिटीशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक. नहीं, अमेंडेड नहीं करेंगे. आप इसी पिटीशन में 4 कॉपीज दीजिएगा. 4 लोगों को ऐड किया है उसमें. आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना. उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है. उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तर्ज नहीं है. उनके इससे ताल्लुक नहीं है. उसको उससे ताल्लुक नहीं है. तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है. वो ढूंढते फिरे, हो सकता है उनसे मिस हो जाए. फिर आप कहेंगे देखो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का. सही है. तो विद इन 1 इस्लामाबाद और कराची उसमें ये पहले पार्टी काशी क्लियर. दोनों पिटीशन में वो ऑलरेडी
Mr. Salahuddin Ahmed points out that Mr. Mohammed Anwar Khan Qazi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. मगर फिर भी आपको कमेंट तो करना होगा। आप भी करेंगे या सिर्फ ये खान साहब करेंगे? बाकी 3 लोगों को मैं कर देता हूँ सर अपना, या खान साहब कर दें, इट सर्व्स द सेम पर्पस। आई हैव नो सेपरेट मटेरियल। तो फिर इन्हीं को अच्छा, क्योंकि फिर देखें फिर वो उन लोगों के पास इतनी पिटीशंस आ जाएंगी, वो भी घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या क्या है। इन्हीं के रहने से ही आप चाहते हैं तो कर दें, आपकी मर्जी है। ये है कि कर दें, क्योंकि मैंने चूंकि एडिशनल रिलीफ मांगी है कि इंक्वायरी भी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। चलें, फिर आप भी यही काम करें। Learned counsels seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ठीक है? अब डेट कोई रखना है अभी या नहीं? और फिर कुछ हम आपको डेट जरा चेक कर ले, अपना कैलेंडर फिर रख देंगे। मेरी गुजारिश है, जब 1 हफ्ता आप लेंगे तो उनको भी तो हमें माकूल वक्त देना चाहिए ना, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कुछ तो देंगे ना उनको वक्त। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो आफ्टर द वेकेशन ही नेचुरली 1 हफ्ता तो आप ले रहे हैं। जी जी, तो ये मतलब आफ्टर द वेकेशन अगर हमें जरा वो चेक कर लें अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस वगैरह, वो डेट फिर हम बता देंगे। मे बी 2nd or 3rd week of January, वो देखेंगे ना। या ठीक है। Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. Thank you.